شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم نے کتاب یہ الحمدللہ شروع کر لی تھی، اس کے انٹروڈکٹری لیکچر تو ہو گیا تھا۔ کتاب کا نام ہے دجال اور علامات قیامت کی کتاب، حافظ عمران ایوب لاہوری کی کتاب ہے، اور انہوں نے تحقیق اور افادات جو ہیں علامہ ناصر الدین البانی سے لی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تھوڑا سا جو ہے یہ کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں یعنی سامنے کتاب ہونی چاہیے، اور نوٹس لینے کے لیے کوئی چیز بھی ہو، اور پوری اٹینشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیات اور حدیث پر ہم پونڈر کریں گے اور اپنے لیے عمل کے نکات نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو اس سے اپنے لیے ہدایت کی بات آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اشراط القیامت الصغریٰ، حصہ اول ہے اس کتاب کا، قیامت کی چند چھوٹی علامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، یہ پہلی نشانی وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین ودم السبابۃ والوسطیٰ، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا لیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ انگلیاں قریب ہیں اسی طرح سے میری جب بعثت ہو گئی، مجھے نبی بنا دیا گیا، تو اس کے بعد قیامت بھی قریب ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں خیمے سے باہر صحن میں ہی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوف اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ خیمہ چھوٹا ہے، اس لیے کیا سارا ہی اندر آ جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ہاں آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اوفو احفظ خلالا ستہ بین یدی الساعہ احداہن موتی، اے اوف قیامت سے پہلے 6 علامات یاد رکھنا جن میں سے ایک میری وفات بھی ہے۔ اوکے، میں اس میں ہاں تو وہ لیٹ ہو گیا نا، اس لیے شو نہیں ہو رہے۔ اچھا کوئی نہیں ہے۔ جن میں سے ایک میری وفات بھی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری نشانی پڑھتے ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی آیت ہے، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ رقم تراز ہیں کہ یہ چاند پھٹنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا، جیسا کہ صحیح اسانید کے ساتھ بہت سی احادیث متواترہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ واقعہ آپ کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی حوالے سے صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے انہیں چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ درجہ بالا سورہ قمر کی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت الجبل من بین فرجتی القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند شق ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے پہاڑ کو دیکھا۔ تو یہاں تک رک کے ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں مشرکین مکہ کے مطالبے پر اتنا بڑا ان کو معجزہ دکھایا گیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ معجزہ انہوں نے واضح طور پر دیکھا تھا
کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا تو دوسرا پہاڑ کے پیچھے تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چاند صرف اس جگہ پر نہیں دیکھا گیا تھا، بلکہ جو دور سے مسافر آ رہے تھے انہوں نے بھی آ کر یہی بیان دیا تھا کہ ہم نے ایسا ہوتے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل بات یہ ہے کہ نشانیاں تو واضح تھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اہل مکہ مانتے نہیں تھے تو انہوں نے مزید نشانیاں مانگی. جیسے سب سے بڑی نشانی تو یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین صادق و امین کے نام سے مشہور تھے. تو جو شخص اپنی زندگی میں عام حالات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. اور بھی بے شمار نشانیاں تھیں، قرآن کا ان پر اثر انداز ہونا اور اس کی سحر انگیزی، ان ساری باتوں کو وہ سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اور جب انسان مانتا نہیں ہے تو اپنے لیے حجت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں مانگتا ہے. تو یہاں پر دراصل ہم نے اپنے لیے کیا عمل دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کوئی اللہ کا حکم ہمیں سمجھ تو آ جاتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور ہمارے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم اسے رد کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم کوئی حکم ماننا نہیں چاہتے تو اسی طرح بحثیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دلیلیں اور حجتیں نکالتے ہیں اور وہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے کوئی راہ نکالیں کہ ہم بچ سکیں. لیکن اس وقت ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے سچے ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو جب ہم کسی کی بات نہیں مان رہے ہوتے اور ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خود کو غلط ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ ہم سمینا و اطانا پر ہیں یا سمینا و اسینا پر ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ سنتے تھے اور وہ اطاعت کرتے تھے، اور اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے اور رد کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو ہم نشانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس کرتے ہوئے ہم اگر اپنے دل کے اندر جھانکیں اور جب ہمیں سچائی نظر آ جائے تو ہم اس کو مان لیں. کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، یہاں پر تو خاص ان کے ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ چاند شک ہوتے دکھا دیا تو فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. سبحان اللہ. تو ایک داعیہ دین کا یہی کردار ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، اور یہاں پر نا بات یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو اپنی بات نہ پیش کیا کریں کہ میری بات مان جاؤ، بلکہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھا کریں. اور پھر اس کے بعد نہ مانے تو ٹھیک ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تو ان کو پہنچا دیا تھا، اب آگے ان کو زبردستی راہ پر لانا یا دین پر عمل کروانا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہماری سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، کتنی بار ہم اچھی کمٹمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن ہم پوری نہیں کر پاتے. تو دن کے 24 گھنٹوں میں ضرور ایک دفعہ خود کو اپنے سامنے بٹھا کر سوال جواب کیا کریں کہ کیا مجھے آخرت میں بلند مقامات چاہیے، بلند درجات چاہیے، تو پھر اس دنیا کے پیٹی ایشوز میں مجھے نہیں پھنسنا. ٹھیک ہے، مجھے ان بڑے مقامات پر نظر رکھنی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ سے سچے ہو جائیں اور اپنے آپ سے سچے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہم جو جھوٹی انا میں سم ٹائمز پڑ جاتے ہیں اور احکامات کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں سے ہمارا تعلق بگڑ گیا اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کے باوجود ہم آگے نہیں بڑھتے، تو دراصل ہم اپنے حق میں ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آگے جو بحث ہے نا وہ ہم اس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اس میں بھی یہی ہے کہ جدید مفکرین کی طرف سے اس واقعے پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان ماننا نہیں چاہتا تو پھر وہ معجزات کا اسی طرح انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایسا ہوا تھا اور اس وقت مشرکین مکہ نے بھی اس کو دیکھا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے بعد اگلی نشانی ہے بیت المقدس فتح ہوگا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودد ستہ بین یدی الساعہ موتی ثم فتح بیت المقدسی، کہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس کے بارے میں ہم جانتے ہیں فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے. یہاں سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا. معبد یعنی عبادت کی جگہ ہے. بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے
جیسے مشہور وہ آج کل نظم مجھے یاد ہے، القدس ہمارا ہے، ٹھیک ہے. یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ بھی ہے. مسلمان تبدیلی کعبہ سے قبل اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے. فتح بیت المقدس کی پیشین گوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پوری ہوئی اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اسے یہود و نصارہ سے آزاد کرا لیا. 1099 میں عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا تو 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرا لیا. اب پھر اس پر یہودی قابض ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان دوبارہ اسے آزاد کرا لیں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو یہ بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرا لیا تھا، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کوئی سلطان نہیں آئے گا ایسا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے کردار میں ایسی کیا بات تھی. کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان صلیبی جنگوں سے پہلے اپنی فوج کے درمیان گشت کیا کرتے تھے، اور جہاں پر کسی بے نمازی کو غافل دیکھتے تو کہتے تھے یعنی شکست یہاں سے آئے گی. یعنی میں اس کے ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں آپ کو بتا رہی، ان کی جو بات تھی مطلب یہ تھا کہ جو بے نمازیوں کی نحوست ہے نا، اور جو یہ غفلت ہے اور اللہ سے غافل ہونا ہے، یہ دراصل شکست کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے کہ زندگی میں جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر تنگی اور مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے اطاعت گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. جہاں پر ہمیں شکست ہوتی ہے، ہم ارد گرد لوگوں کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے عمل سے ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب جب دوبارہ مسلمان اس پر قابض ہوں گے تب بھی کیا ہوگا، جب مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ سے جڑیں گے، اللہ کے حضور توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو سدھاریں گے، تو انشاءاللہ یہ پیشین گوئی بھی اس وقت پوری ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگلی نشانی ہے طاعون کی وبا پھیلے گی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودت ستہ بین یدی الساعہ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم. قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، پھر تم میں ایک وبا شدت سے پھیل جائے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے. تو یہ ایک متعدی بیماری ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ نشانی طاعون امواس میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس میں سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ بھی فوت ہوئے. امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں، یہ جو ریسنٹلی کووڈ پھیلا نا، اس کے میں بھی ہمیں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ہمیں اسی طاعون کی بیماری سے ہی پتہ چلیں کہ جب اس طرح کووڈ کہیں پھیل جاتا ہے یا کوئی ایسی متعدی بیماری پھیل جاتی ہے تو اس جگہ کو نہ چھوڑ کے جاؤ، ٹھیک ہے. اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ وہاں پر کسی علاقے میں ایسی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں پر نہ جاؤ، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ پھیلا تو کتنا زیادہ کچھ لوگ اس بات کو مان ہی نہیں تھے رہے کہ یہ کوئی ایسی متعدی بیماری ہے، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم چھوت چھات کو نہیں مانتے اور ہم کوئی احتیاط نہیں کرتے. تو یہی جو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو بیماری پھیلی تھی نا، یہ بھی دراصل ایسی ہی متعدی بیماری تھی، اور اس سے ہمیں بہت سارے احکامات پتہ چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اگلی نشانی، ارض حجاز سے آگ کا ظہور ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور امام نووی کے مطابق یہ آگ 654 ہجری میں مدینہ کے مشرقی جانب ہررا کے پیچھے سے ظاہر ہو چکی ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہوئی ہے. اور اس کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ 654 ہجری میں 5 جمادی الاخرہ کو بروز جمعہ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں آگ روشن ہوئی تھی. اس کی روشنی میں لوگ رات کو سفر کر لیتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ مسلسل روشن رہی. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قیامت کے بالکل قریب ایک دوسری آگ بھی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی. وہ آگ اس کے علاوہ ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے نا نماز کے وقت اللہ اکبر کی، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لبیک کہتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی نا، سور میں پھونکا جائے گا تو سور کی آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہوتی چلی جائے گی کہ ہر زیرو اٹھ پڑے گا. یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے وقت نہیں اٹھتے ہیں وہ بھی آخر کار اس دن وہ اٹھ جائیں گے. اور اسی طرح
وہ ہانکے جائیں گے، یعنی اگر کوئی نہیں بھی جانا چاہے گا تو محشر کے میدان کی طرف ہانکا جائے گا اور ان کے پیچھے آگ لگا دی جائے گی کہ وہ اب چلیں، ظاہر ہے رک نہیں سکیں گے پھر وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اور یہ تمام نشانیاں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے عمل کو اس دنیا میں ہی بدل لے اور اپنی غفلت سے باہر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے یہ جو نشانی نمبر 4 پڑھی ہے کہ ایک متعدی بیماری جو اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی تھی، اسی طرح کووڈ ہم لوگوں کے زمانے میں ہی گزرا، اور الحمدللہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ہدایت کی طرف بھی مائل ہوئے، اور ہم جو بھولے ہوئے تھے اللہ کو، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم پلٹے ہیں۔ اور اسی طرح اب اس وقت بھی جو مسلمانوں کے حالات ہیں دنیا میں اور جنگیں ہو رہی ہیں، تو کس طرح جو دوسرے علاقوں کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی طرح دعائے قنوت اور دعائے نازلہ پڑھی جاتی ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے ہمارا رویہ بدلے اور ہم اس بات پر ایمان لے آئیں کہ اگر یہ سب کچھ واضح ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہو رہا ہے اور پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو یقیناً قیامت بھی ضرور ثابت ہے، وہ بھی ضرور آئے گی، وہ واقعہ ہو کر رہے گی، یعنی کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات ہم اس کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس پر آخرت پر خالی ایمان رکھتے ہیں یا ہم نے آخرت کو اپنا ہم اور غم بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً وہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجعل ہمی الاخرہ، کہ اے اللہ میرا ہم اور غم، میرا فکر آخرت کو بنا دے۔ ہم نے کس چیز کو فکر بنایا ہوا ہے اپنا؟ ہمارا ہم اور غم سارا دن کیا ہوتا ہے کہ یہ والا کام رہ گیا، وہ کر لو، یہ کر لو۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو ہم اور غم بنائیں، اس کی تیاری کریں، اس کے وہاں پر جن اعمال کا ثواب ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں، اعمال کے فضائل کو پڑھیں تاکہ ہم ان اعمال پر راغب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم ان نشانیوں کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی یعنی اس لیے نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے میں سنسنی پھیلائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا عمل بدلے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے ترکوں سے جنگ ہوگی۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وان من اشراط الساعۃ ان تقاتلوا قوما اراد الوجوہ کأن وجوہہم المجال مترکۃ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوتے ہیں، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا وہ ڈھالیں ہیں چمڑا جمی ہوئی، یعنی بہت موٹے منہ والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ان احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی، اور یہ یہاں پر ترکوں کی چند صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ پھر دوبارہ ایک قوم کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے، تو یہ بھی ترکوں میں سے ہی ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ترک تھے ان کے ساتھ بھی جنگ ہو چکی ہے، اور ہوا کیا تھا کہ اچھا اس کو پورا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بیان کے مطابق یہ قوم ترکوں کے علاوہ ہے، یعنی یہاں پر دو جو حدیث بیان ہوئی ہیں نا، ان میں سے دو قوموں کا یہاں پر پھر دو قوموں کا ذکر آتا ہے۔ اور اسماعیلی کی روایت کے مطابق اصحاب بابک کی جوتیاں بالوں کی ہوا کرتی تھیں، تو اور پھر اسی کو انہوں نے آگے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے، اور اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ والی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ ترکوں سے مراد وہ قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، انہی کو قوم تاتار کہا گیا ہے۔ یہ لوگ خلفاء کے عہد تک کافر تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خان ترک نے عربوں پر چڑھائی کی اور خلافت بنو عباسیہ کا کام تمام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس تاریخ سے آپ سب واقف ہیں کہ انہوں نے خلفاء کے عہد تک یہ لوگ کافر تھے، اور انہوں نے آ کر ان پر یعنی عربوں پر حملہ کیا ہے اور خلافت بنو عباسیہ کا کام تمام کر دیا، لیکن جب انہوں نے خود اپنی حکومت قائم کی تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ خود بھی اسلام لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جنگوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جنگوں کے بارے میں جو اور پیشین گوئیاں آئی ہیں وہ ہم اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے عمل کو بدلیں اور آخرت کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ اگلی نشانی جو ہے وہ 7ویں نشانی ہے، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادرو بالاعمالی فتنان قطع اللیل المظلم یصبح رجل مؤمن و یمسی کافرا یبیع دینہ بارض من الدنیا. اعمال صالح بجا لانے میں جلدی کرو کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں. یہاں پر آیا نا قطع اللیل یعنی المظلمی، اندھیری رات کے مانند یہ ٹکڑے، فتنوں کے ٹکڑے نازل ہونے والے ہیں. آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، وہ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا. تو یہاں پر بھی یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے نا، اس میں ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے کہ جب ہم اتنے زیادہ یعنی اتنی زیادہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان پر کتنے قائم ہیں یا ایمان پر ہم کتنے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر فرمایا بادرو بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، جلدی بجا لاؤ، یعنی ڈیلے نہ کرو، غفلت نہ کرو. لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ صورتحال بن گئی ہے، گھروں کے سیٹ اپ ایسے بن گئے ہیں کہ عورتیں ہیں تو وہ مصروف ہیں، وہ دین کو چھوڑتی جا رہی ہیں، دین کا پڑھنا پڑھانا چھوٹتا جا رہا ہے. اسی طرح دین کی دعوت کا کام ہم نے روک دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دعوت دین کا کام بالکل ایسے ہی ہم پر فرض ہے ہر طبقے پر، یعنی چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے ہوں، بالکل ایسے جیسے نماز ہم پر فرض ہے. ہر ایک پر یہ حکمت کے ساتھ اس دین کو آگے پہنچانا فرض ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عورتوں کا کیا حال ہے کہ وہ گھروں میں مصروف ہیں، ایک کام ختم ہوتا ہے اگلا کرتی ہیں، پھر اس سے اگلا کرتی ہیں، پھر اس سے بڑھ کر جو مردوں پر معاش کی ذمہ داری تھی اس کو بھی عورتوں نے اپنے ذمہ اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ دعوت دین کا کام، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہماری بڑی بوڑھیاں ہی جو تھیں وہ ماشاءاللہ جب ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ قرآن پڑھاتی تھیں بچوں کو، ٹھیک ہے، اور محلے کے سارے بچے ان کے پاس جمع ہوتے تھے، وہ تربیت کا کام بھی سر انجام دیتی تھیں. لیکن اب فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یعنی اب بڑی بوڑھیوں کے ہاتھوں میں یا بوڑھے مردوں کے ہاتھوں میں بھی آپ دیکھیں موبائلز ہیں، وہ اسی میں ہی بزی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ ہے. اور یہ صرف ایک ایج گروپ کی بات نہیں، سب کا یہ حال ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جابز کے سیٹ اپس ایسے بن گئے ہیں کہ مردوں کو 10 12 12 14 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معاش کی تنگی ہے، ہر طرف تنگی نظر آتی ہے. اسی طرح نوجوانوں کے لیول پر اگر ہم دیکھیں، اسکولوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسا سیٹ اپ بنایا گیا ہے کہ یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ اسلامی ممالک میں نمازی بچے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے. کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو تو مائیں کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کلاس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، یا اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں اتنی مصروفیت ہے کہ فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یعنی صرف فرائض ہی ادا کر لیے جائیں اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس حدیث کو دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے اعمال صالح بجا لانے میں جلدی کرو کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فتنے ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں، ہر بندہ ڈسٹریکٹڈ ہے، اس کو نہیں پتا وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ سارا ایک امتحان ہے. نہیں، وہ اسی دنیا کو ہی اپنی آخری منزل سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اسی دنیا کو ہی سنوارنے میں پڑا ہوا ہے. فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، صبح ہم ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، شام تک وہ کمٹمنٹ بودھی ثابت ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ ہم کمٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم اسی ماحول میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو سبھی اللہ ماشاءاللہ سبھی ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ہم بھی انہی میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں نے اچھے گریڈز نہ لیے تو میرا کیا بنے گا، اور اسی چکر میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں. یا لوگ اگر جاب کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ انکار نہیں کر پاتے نہ. اور پھر یہ کہ دین پر ہونا لوگوں کے لیے اتنی شرمندگی ہے کہ وہ اپنی جاب پلیس پہ بتاتے نہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں اور مجھے اتنا ٹائم اپنی نماز کے لیے چاہیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالنا. تو اس پہ ذرا اگر ہم غور کریں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح دین کی راہ میں جو صلاحیت، جو مال، جو قابلیت آپ لگاتے ہیں نا، جو وقت بھی ایون لگاتے ہیں نا، تو آپ کا وہ سب کچھ ضائع نہیں جاتا بلکہ آپ کے دنیا کے کاموں میں ایسی برکت ہو جاتی ہے اور آپ کی صلاحیتیں اور قابلیتیں ایسے چمک اٹھتی ہیں کہ آپ دنیا میں بھی آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ آپ ہمت تو کریں. دیکھیں
آپ کو جاب اس بنیاد پہ نہیں دی جا رہی ہوتی کہ آپ کا جو ظاہری حال حلیہ کیسا ہے یا آپ، بلکہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پر دی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی قابلیت کسی جگہ پر پروف کر دیتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم میں مجھے 5 منٹ کا بریک چاہیے، 10 منٹ کا چاہیے اپنے فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، ظہر یا عصر ہے، تو وہ کیوں نہیں آپ کو الاؤ کریں گے؟ ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی یا تو ہمارے اندر قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے یا ہم زیادہ محنت کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو ہم ایک رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پکا پکایا نہیں ملے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسی جاب یا تعلیم یا کوئی ایسا سیٹ اپ دے دیا جائے جس میں سب کچھ ریڈی میڈ ہو کہ آپ وہاں پر جائیں، بٹن ہلائیں اور نیک اعمال شروع کر دیں اور قیامت آخرت میں آپ کے لیے ثواب لکھا جائے. نہیں، یہاں پر دنیا میں رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کے لیے تو صبح اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن ایمان کی ذمہ داری یا دین کی جو ہے وہ اتنا ہی آپ کو ملے گا الا ما سعی، جتنی انسان نے کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، آپ کو ملے گا، لیکن جو آخرت کی درجات ہیں وہ آپ کی کوشش پہ منحصر ہیں. ہاں مدد آتی ہے، لیکن جب آپ خود کو پروف کرتے ہیں، جب آپ جم جاتے ہیں، جیسے انبیاء کو دیکھیں کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن جب انہوں نے خود کو پروف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی بہت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اس بات پر فوکس کریں کہ اگر ہماری زندگی میں فرائض بھی نہیں ہیں، ہم فرائض سے بھی غافل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمت ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم پھر اس حدیث کو یاد رکھیں کہ وہ زمانہ تو آ گیا ہے کہ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر انسان اپنا دین بیچ ڈالے گا. پھر اس کے بعد فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اتوم من آتام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فانی لا ارى الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع القطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا. ظاہر ہے وہ نبی تھے اور نبیوں کو یہ تمام چیزیں حقیقت میں دکھائی جاتی ہیں، ان کو عینی مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فتنے ہمارے گھروں میں گر رہے ہیں، اور ہر گھر میں فتنہ ہے اور ہر ہاتھ میں یہ موجود ہے. تو ان سے بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. آج انشاءاللہ یہیں تک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم آپ نے پڑھنے کا طریقہ آج آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے ان احادیث سے اپنے لیے عمل کا پوائنٹ نکالنا ہے انشاءاللہ. اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے تھوڑے کمنٹس وغیرہ لے لیتے ہیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. جی آپ میں سے کوئی بات کوئی شیئر کرنا چاہیں تو کریں. 5:40 تک نا انشاءاللہ آپ کا ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فریدہ ہوں. جی وعلیکم جی السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بیان کیا. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آگے ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق دے. جو بات سب سے زیادہ مجھے اس میں، ویسے تو ہر ایک بات ہی امپورٹنٹ تھی، اور بس سب سے زیادہ یہی کہ یہ جو تبلیغ کا جو کہ سلسلہ، وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہے وہ ہوا، تو آگے اس کو لے کے چلنا جو ہے امت کی ذمہ داری ہے، اور اس میں مرد عورت ہر ایک کی ذمہ داری، صرف مردوں کی نہیں عورتوں کی بھی ہے. تو اللہ پاک کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں، اس پر پہنچ جائیں کہ ہم آگے اپنی بات پہنچا سکیں اور بتا سکیں. جی جزاک تو اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، کیونکہ ہم اپنے عمل سے ہی ہم ثابت کر سکتے ہیں. باقی وہی بات ہے، مجبور کسی کو نہیں کر سکتے، اور دین میں تو ویسے بھی سختی نہیں ہے. جی صحیح تو بات. اللہ پاک توفیق دے. تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی ہمیں کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں، اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ آج یہ ایک شروعات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ ثابت قدم رکھے اور اس کا بہترین اجر آپ کو دے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. جی کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے آپ؟
میرا خیال ہے میٹنگ ہم نے شاید اگر پہلے شروع کیا تو 40 منٹس میں یہ چلے گی. اگر آپ کوئی کمنٹ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے تو میں پھر ایک حدیث ہم اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تاکہ ٹائم ہمارا پورا لگ جائے اس میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل اور عمل کم ہو جائے گا، ویلقی الشح اور بخیلی ڈال دی جائے گی یعنی لوگوں میں، وتظہر الفتن اور فتنوں کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کسی نے شیخ عبد المحسن عباد سے سوال کیا کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں کیا یہ وہی دور ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس میں اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. تو شیخ نے جواب دیا کہ اس کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں. جیسا کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ لوگ اپنے دین سے منہ موڑ چکے ہیں. بہت سے لوگ خود کو مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے آج ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے ہے اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب جہاد سے اور کوشش سے انسان منہ موڑتا ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اور ابھی جو ہم نے آخری حدیث پڑھی ہے اس کو ہی ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں یتقارب الزمان بتایا گیا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی زمانوں کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت کی برکت ختم ہوتی جائے گی. جی. اور اس میں یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن جو ہے وہ گھنٹے کی طرح. تو حقیقتاً یہی صورتحال ہے کہ اگر ہم فوکس کریں تو جمعے پہ جمعہ پڑتا ہے، یا اسی طرح اگر ہم کسی اور دن پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو پیر پہ پیر آ رہی ہوتی. 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے کوئی ایک آدھا منٹ ہی ہمیں ایسا نصیب ہوتا ہوگا جس میں ہم بہت ہی ایکٹیو مومن اور اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہماری نمازیں بھی دیکھیں کہ ان میں بھی برکت نہیں ہوتی، نہ ہم اس میں اچھی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ سکون کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمارے سجدے اور رکوع ہوتے ہیں. ایک دوڑ ہے جو دنیا کو لگی ہوئی ہے. تو زمانہ قریب ہو جائے گا. ابھی اس وقت ہی آپ میں سے جو بھی 30 کو کراس کر چکے ہیں یا 35 40 کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بچپن میں ہمارے پاس بہت لمبا لمبا ٹائم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بتائیں ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری آزمائش ہے، اگر ہم دین سے جڑ جائیں گے نا تو ہمارے ساری چیزوں میں برکت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہی اگر ہم دنیا میں پڑ جائیں تو 24 گھنٹے میں ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ دونوں دنیا سے ہی بھر دیتے ہیں اور ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے اور دین کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. تو پریورٹی پہ ہم دین کے کام کریں، صبح کی نماز پڑھنی ہے یا اپنے یومیہ ذکر اذکار کرنے ہیں وہ ہم کریں، اس کے بعد دوسرے کاموں کی طرف جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت بھی ہمیں جائے نماز پہ ٹکنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر ہم تھوڑی دیر بعد بھی کچن میں انٹر ہو جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ بے برکتی ہے کہ وہ ہے اور ہم بس ایک دھوڑ میں پڑے ہوئے ہیں. عمل کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا عمل کیا ہے کہ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، بحثیں مباحثے بہت ہیں، لیکن عمل کا جائزہ لیں تو عمل میں کمی ہے. اسی طرح بخیلی ہے، نفسا نفسی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ایون جیسے ابھی دعوت ہی کی بات ہو رہی تھی، دعوت دین کی، ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو ہی اپنا بہت بڑا مارکا سمجھتے ہیں کہ میں دین کی طرف آ گیا، کہ میں تو بچ گیا آگ سے. اور بعض اوقات کچھ والدین کو آپ دیکھیں کہ بچوں کو یا تو بتا نہیں پاتے یا پھر وہ بتاتے ہی نہیں ہیں بچوں کو، یا بچے اگر دین کی طرف آگے تو اپنوں سے ہی غافل ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی اس کی طرف نہیں لے کے آتے. اور اسی طرح بخیلی ہر معاملے میں ہے، ہر چیز کے معاملے میں یہ بخیلی ہے. اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے اور ہم اس کو دوسروں تک لے جانے والے بنیں. اور یہ پلے پان لیں بات کہ جب ہم یہ کام کریں گے نا تو ہمیں برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے یا ہمارا مال لگتا ہے اس راہ میں تو ضائع ہو جاتا ہے. نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ پلٹ کے زیادہ سے زیادہ واپس آتا ہے. آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. جو چیز بھی آپ دین کی راہ میں لگاتے ہیں نا دل کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، تو پلٹ کے آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتنا ہی پڑھتے ہیں آج. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہوم ورک بس یہی ہے کہ آپ اس میں سے جو احادیث آئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کر لیں. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اردو میں ضرور پڑھیں. یعنی ایک دفعہ اس کو گو تھرو کریں اپنے طور پر نا،
اور اس پر اسی طرح عمل کے لحاظ سے اس کو بار بار پڑھیں کہ میرے لیے اس میں کیا بات ہے، کیا عمل ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اور باقی آپ لوگوں نے تو سن لیا، لیکن جو لسنرز ہیں وہ ان کے لیے تو بس یہی ہے کہ وہ سن کے تو پھر اوکے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔